نمبر 36 منارُ الانوار فی اصول الفقہ، یہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 710 ہجری کی تصنیف ہے۔ علامہ نصفی اپنے دور کے مشہور حنفی عالم گزرے ہیں، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اصولی اور متکلم تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے مدارک التنزیل، تفسیر مدارک کے نام سے جو اس وقت معروف تفسیر 3 جلدوں میں، اس کے مصنف یہی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح کنز الدقائق جو معروف کتاب ہے وہ بھی انہی کی تصنیف ہے، کنز الدقائق۔ اور اس طرح یہ متن منار جس کی شرح آگے آ رہی ہے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی نور الانوار کے نام سے۔ تو یہ 3 کتابیں ان کو اللہ نے زیادہ شہرت عطا فرمائی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ بڑے بلند پایا القابات کے ساتھ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کانا اماماً کاملاً عدیم النظیر فی زمانہ رأساً فی الفقہ والاصول، اپنے زمانے کے بڑے پیشوا تھے، کامل عالم تھے، اور زمانے میں ان کی نظیر نہیں ملتی، فقہ اور اصول فقہ میں اپنے دور کے ایک بڑے سردار تھے۔ ان کی تصانیفات میں ایک منار الانوار فی اصول الفقہ ہے، ایک ان کی کشف الاسرار ہے، اور ایک شرح المنتخب للحسامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ قبولیت ان کی اصول فقہ میں جس کتاب کو دی وہ منار الانوار ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کی شروحات لکھی ہیں، البتہ 6 شروحات کا تذکرہ ملتا ہے۔ زیادہ معروف تو نور الانوار ہے، چونکہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے، اکثر اس سے واقف ہیں۔ بقیہ اس کے علاوہ اس کی 5 شروحات اور ہیں، نور الانوار کو ملا کر 6 ہیں۔ پہلی شرح انہوں نے خود لکھی ہے منار کی، اس کا نام ہے کشف الاسرار شرح منار الانوار، یہ علامہ نصفی نے اپنی خطاب کی خود شرح لکھی۔ دوسری شرح ہے تبصرۃ الاسرار شیخ شجاع الدین ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 723 ہجری کی۔ تیسری ہے جامع الاسرار علامہ قوام الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 749 ہجری۔ چوتھی شرح ہے اقتباس الانوار علامہ جمال الدین خراتی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 752 ہجری۔ پانچویں شرح ہے منہاج الشریعہ علامہ جلال الدین تبانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 793 ہجری۔ چھٹی اور معروف شرح نور الانوار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1130 ہجری۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرح کو زیادہ قبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ انہوں نے 40 دنوں کے اندر انہوں نے حرم میں یہ شرح لکھی ہے۔ ان کی کتابوں میں 2 ہی کتابیں مشہور ہیں ملا جیون کی، ایک نور الانوار اور ایک التفسیرات الاحمدیہ۔ التفسیرات الاحمدیہ وہ بھی ان کی کتاب ہے، لیکن اس پر بھی اب تک کوئی علمی اور تحقیقی کام نہیں ہوا۔ نور الانوار میں انہوں نے جا بجا اپنی کتاب کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ترجمہ تو مکتبۃ المیزان لاہور سے طبع ہے تفسیرات الاحمدیہ کا، لیکن اس پر کوئی علمی اعتبار سے حواشی تعلیقات کوئی علمی کام اب تک نہ ہوا۔ اس نور الانوار پر مفید حاشیہ لکھا ہے علامہ عبدالحلیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1285 ہجری نے قمر الاقمار کے نام سے۔ نمبر 37 اصول الفقہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 728 ہجری۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ایک بلند پایہ مفسر، محدث، اصولی، متکلم اور اپنے دور کے بڑے عظیم خطیب تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 20 برس سے کم عمر تھی کہ انہوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا، اور درس و تدریس سے یہ وابستہ ہو گئے تھے۔ ان کی جو کل کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت بڑا کام لیا، اور انہوں نے علم کی خاطر شادی بھی نہیں کی تاکہ زیادہ وقت علم کی نشر و اشاعت میں گزار دیں۔ ان 35 علماء جن کا تذکرہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج میں کیا ہے، ان میں ایک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی جو چھوٹی بڑی کتابیں ہیں، بعض رسائل ہیں، بعض ایک ایک صفحے 2 صفحے پر بھی ہیں، اگر وہ دیکھنے ہوں تو یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے علوم و افکار کے ترجمان ہیں، متوفی 751 ہجری، ان کا ایک رسالہ ہے اسماء مؤلفات شیخ الاسلام لابن تیمیہ۔ اسماء مؤلفات شیخ الاسلام لابن تیمیہ، اسماء مؤلفات شیخ الاسلام لابن تیمیہ میں
انہوں نے اپنے استاد کی 328 چھوٹی بڑی تصانیف کے نام لکھے، 328۔ اس میں یہ رسالہ 31 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا، تفسیر پر ان کی جو کتابیں اس کو الگ کیا، حدیث کو، فقہ کو، اصول فقہ کو، ہر عنوان کو الگ کیا ہے۔ بعض اس میں ایک صفحے کا بھی رسالہ ہے، بعض سوال کا بھی جواب ہے، بعض 3 صفحات پر بھی ہیں، تو لیکن چونکہ مستقل عنوان تھا اس وجہ سے اس کو تصنیف شمار کیا گیا، ورنہ ان کی اکثر کتابیں اس وقت وہ مجموع الفتاوی میں موجود ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، ان کی جتنی کتابوں کے نام مل رہے ہیں اس میں سے تقریباً آپ کو 1 ثلث سے زائد کتابیں یہ سب کی سب مجموع الفتاوی میں۔ اس لیے اگر کوئی ان کا مجموع الفتاوی خرید لیں، گویا اس نے تقریباً علامہ ابن تیمیہ کی اکثر کتابیں اس نے لے لی، اکثر کا مطالعہ کر دیا، سب اسی سے رسائل نکالے ہیں۔ ابھی اصول فقہ پر جتنی کتابیں ان کی ہیں، فقہ اصول فقہ پر، تو یہ مجموع الفتاوی کی جو جلد نمبر 19 اور 20 ہے، یہ اصول فقہ پر ہے، 19 اور 20ویں جلد، اور اسی اصول فقہ میں کے جتنے ان کے رسائل ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اس لیے مجموع الفتاوی آدمی خرید لیں، مکتبۃ العبیکان سے بھی چھپا ہوا ہے، دارالبشائر سے بھی چھپا ہوا ہے، ایک نسخہ اس کا 25 جلدوں میں، ایک 32 جلدوں میں ہے، ایک 37 جلدوں میں ہے۔ عموماً عرب میں یہ کتاب مفت بھی تقسیم کی جاتی ہے، اور یہ بھی، اور المغنی ابن قدامہ بھی۔ تو علامہ ابن تیمیہ کے یہ فتاوی بڑے مفید ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی چھوٹی بڑی کتابوں کے جو نام ملتے ہیں وہ 328 تقریباً بنتی ہیں۔ باقی ان کے تفصیلی حالات پڑھنے کا ذوق ہو تو العقود الدریہ فی ترجمۃ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ، یہ علامہ ابن عبد الہادی حنبلی کی کتاب ہے، ان کے شاگرد ہیں، متوفی 744 ہجری، العقود الدریہ۔ تو علامہ ابن تیمیہ کی سوانح کے لحاظ سے مفید کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی سوانح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی تفصیلاً ذکر کی ہے۔ ان کا تذکرہ مختصر امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں، النجم المختص بالمحدثین میں بھی کیا ہے۔ علامہ صلاح الدین صفدی 39ویں نمبر پر ہے التنقیح والتوضیح، یہ علامہ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 747 ہجری کی تصنیف ہے۔ علامہ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ایک عظیم مفسر، محدث اور فقیہ اور اصولی گزرے ہیں۔ ان کے دادا تھے علامہ صدر الشہید اکبر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک متن لکھا تھا الوقایہ کے نام سے۔ پھر اس پوتے نے اس متن کی شرح لکھی تھی اور اس کا نام تھا شرح الوقایہ، اور پھر انہوں نے اس متن اور شرح کو سامنے رکھ کر ایک خلاصہ نکالا تھا اور اس کا نام تھا النقایہ، اور پھر اس النقایہ کی شرح لکھی تھی علامہ کوہستانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الرموز کے نام سے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح باب العنایہ بشرح کتاب النقایہ کے نام سے۔ تو یہی علامہ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فقہ میں شرح الوقایہ لکھی اور النقایہ لکھی، انہوں نے ہی ایک متن لکھا تھا اصول فقہ میں، اس کا نام تھا التنقیح۔ التنقیح ان کا متن تھا، اور پھر انہوں نے خود اپنے اس متن کی شرح لکھی اور اس کا نام رکھا التوضیح۔ تو التوضیح اور التنقیح یعنی متن اور شرح دونوں کے مصنف یہ خود ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لغت عربیہ، علم معانی، بیان اور منطق سے متعلق ابحاث اس میں نقل کی ہیں۔ اس کا جو مقدمہ ہے وہ قواعد اصولیہ کے بیان میں ہے، اور اس کتاب میں خاص، عام، مطلق، مقید، حقیقت، مجاز، حروف معانی اور مشکل، مجمل، متشابہ، ان تمام اصطلاحات سے متعلق تفصیلی مباحث ہیں۔ اسی طرح لفظ کی جو دلالت ہے وہ صریح، کنایہ، حقیقت اور مجاز سے متعلق بھی اس میں تفصیلات ہیں۔ حسن اور قبح سے متعلق اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر کیا ہے اور معتزلہ کی رائے کیا ہے وہ بھی انہوں نے اس کتاب میں ذکر کی ہے، اور پھر آخر میں اجماع اور قیاس سے متعلق مباحث بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ قسم اول جو ہے
اس میں 4 ارکان ہیں۔ الرکن الاول فی الکتاب، پہلا جو رکن ہے اس میں کتاب اللہ سے متعلق مباحث ہیں، اور الرکن الثانی فی السنہ، اور دوسرے رکن میں سنت سے متعلق مباحث ہیں، اور الرکن الثالث فی الاجماع، اور تیسرے رکن میں اجماع سے متعلق مباحث ہیں، اور الرکن الرابع فی القیاس، چوتھا جو رکن ہے وہ قیاس سے متعلق ہے۔ قسم ثانی 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ الباب الاول فی الحکم، پہلا باب حکم سے متعلق، اس میں تفصیلات ہیں۔ الباب الثانی المحکوم بہ، اور دوسرے باب میں محکوم بہ سے متعلق، اور الباب الثالث فی المحکوم علیہ، اور تیسرے باب میں محکوم علیہ سے متعلق تفصیلات ہیں۔ چونکہ یہ متن اور یہ شرح اہل علم کے ہاں نہایت مقبول تھے، اسی لیے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 793 ہجری نے اس پر حاشیہ لکھا التلویح کے نام سے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حاشیہ اور یہ متن اور شرح اس وقت درس نظامی کے نصاب میں بھی شامل ہے، اور یہ حاشیہ اس لحاظ سے نہایت مفید ہے کہ اس میں مغلقات کی توضیح ہے، حل غوامض ہے، جاں بجا اشکالات اور جوابات ہیں، تو استعداد بنانے کے لیے، فنی صلاحیت کے لیے اور علم میں عمق پیدا کرنے کے لیے یہ حاشیہ نہایت مفید ہے۔ البتہ اس سے کتاب سمجھنا اور فن سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ فن تو سمجھ نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ ذہن ایک تحقیقی بن جاتا ہے، سوال سے سوال نکالنا، اشکال کرنا، جواب دینا، اس سے علم میں عمق پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کتاب پر جو حواشی اور شروحات مزید لکھے گئے، تفصیلاً ان کا تذکرہ کیا ہے حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الظنون میں۔ نمبر 40 اعلام الموقعین عن رب العالمین، علامہ ابن قیم حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 751 ہجری، یہ اپنے دور کے بڑے عظیم محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقی، اصولی اور متکلم تھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے حنبلی ہیں، اور یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و افکار کے ترجمان اور ان کے شاگرد رشید ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی مفید کتابیں لکھی جو آج تک اہل علم جس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ میں چند کتابوں کے نام عرض کر دیتا ہوں، جس سے معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے، اور جن عنوانات پہ انہوں نے لکھا تو نہایت مفید علمی اور تحقیقی کتابیں انہوں نے لکھی۔ دیکھیں ان کے جو استاد تھے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم میں وسعت بہت تھی، اس لیے جب وہ لکھتے تھے تو بات سے بات نکلتی جاتی اور بات بڑی طول پکڑ جاتی، تو ان کے علم کے اندر عمق کی وجہ سے اور علم کی تحقیقی باتوں کی وجہ سے وہ موضوع سے ذرا دور نکل جاتے۔ لیکن علامہ ابن قیم کی کتابوں میں تنقیح اور تہذیب بہت ہے، جس عنوان کو لیتے ہیں اس عنوان سے باہر نہیں آتے، اسی عنوان پر ابواب کی ترتیب پر، فصول کی ترتیب پر مباحث لکھتے ہیں۔ یعنی علامہ ابن قیم کی کتابیں تنقیح اور تہذیب کے لحاظ سے، مواد کے لحاظ سے، تحقیقات کے لحاظ سے، خاص طور پہ قرآن و سنت کے ادلہ کے لحاظ سے نہایت ممتاز کتابیں، اور ان کی اکثر کتابیں اصلاحی ہیں، اور انہوں نے جس عنوان کو لکھا ہے تو گویا انہوں نے اپنے حد تک اس کا حق ادا کیا ہے۔ مثلا میں چند کتابیں عرض کروں گا جس سے معلوم ہوگا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں کس قدر عمق تھا۔ ابن قیم اس لیے کہتے ہیں ان کے والد ایک مدرسے کے نگران تھے، تو اسی وجہ سے نگران کو قیم کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے انہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب ہے سیرت پر زاد المعاد فی ہدی خیر العباد زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ زاد المعاد کا مطلب ہے آخرت کا توشہ اس آدمی کی زندگی اختیار کرنے میں ہے کہ جو تمام لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو آدمی آپ کی زندگی کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرے گا تو یہ قیامت کے دن کے لیے بہترین توشہ ہے۔ تو زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ کتاب 4 جلدوں میں بھی طبع ہے، 2 جلدوں میں بھی طبع ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس کتاب کے اندر جو سب سے امتیازی چیز لی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت کو لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت، عملی اعتبار سے آپ کا کیا کردار رہا ہے،
بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، جنگ کے میدان میں، دیگر احوال میں آپ کی عبادت کیسی تھی، صوم و صلاۃ کی پابندی، دین میں استقامت، اخلاص و للہیت، جہاد، اس قسم کے تمام مضامین کو انہوں نے لیا اور ہر بات کو احادیث کی روشنی میں لیا، یعنی اس میں روایات اور آثار کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو اس کتاب کے لفظ لفظ سے بڑی محبت چھلکتی نظر آتی، اس کے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی، انسان کے دل میں حضور کی عقیدت بہت زیادہ موجزن ہو جاتی، اس لیے ممکن ہو اسے ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اس کتاب کا اختصار بھی چھپا ہوا ہے مختصر و زاد المعاد کے نام سے، علامہ عبد الوہاب نجدی نے اس کا اختصار کیا ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے، مختصر و زاد المعاد کا بھی اور زاد المعاد کا بھی۔ زاد المعاد جو اصل کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ نفیس اکیڈمی سے طبع ہے، 2 جلدوں میں ہے، دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں ہی میں نے دیکھا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے ترجمے کے اندر کوشش یہ کی ہے کہ کتاب کے مضامین کو اسی طرح رکھا ہے جیسے اصل مضامین ہے، اس لیے کتاب کے ترجمے سے بھی اصل عنوان اور موضوع سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال ان کی دوسری جو مفید کتاب ہے وہ ہے التبیان فی اقسام القرآن۔ التبیان فی اقسام القرآن، قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے قسمیں کھائیں، والعادیات میں، والذاریات میں، والمرسلات میں، والنازعات میں۔ تو یہ جو التبیان فی اقسام القرآن ہے، اس میں قرآن کریم میں جو قسمیں کھائی گئیں اس کی حکمتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کی قسم کیوں کھائی؟ اب جیسے نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی گئی، انہوں نے یہاں قلم کے تحت تفصیلی بحث کی ہے، قلم کی کتنی قسمیں ہیں، قلم کے فوائد کیا ہیں، اور قلم کی وجہ سے آج تک تاریخ موجود ہے۔ تو قلم سے متعلق انہوں نے پھر مفصل تقریباً 7 صفحات میں لکھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس عنوان پر گویا یہ پہلی کتاب تھی کہ قرآن کریم میں جو قسمیں کھائی گئیں ہر صورت میں ان کے فوائد کو لکھا انہوں نے۔ اس طرح ان کی ایک کتاب ہے الامثال فی القرآن الکریم، الامثال فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی، تو اب ان مثالوں میں کیا حکمتیں، مثال اور ممثل لہو کے درمیان میں کیا مطابقت ہے، اور مثال سے اللہ تعالیٰ کس چیز کی وضاحت فرمانا چاہ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے بدائع الفوائد، یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے، اس میں بڑے علمی اور تاریخ کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے بڑے مفید اور علمی نکات ہیں، یعنی ایسے علمی نکات، ایسے علمی فوائد جو آپ کو دیگر کتابوں میں نہیں ملیں گے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کو کھول دیا تھا، تو بڑی مفید اس کے اندر ابحاث موجود ہیں، اگر ہو سکے تو اسے انسان مطالعے میں رکھے۔ اسی لیے انہوں نے نام بھی رکھا بدائع، بڑی انوکھی معلومات، انوکھے فوائد، انوکھا طرز، انوکھا اسلوب، تو اس میں نہایت فصیح اور بلیغ معلومات بھی ہیں اور حدیث سے متعلق فوائد بھی ہیں، دیگر معلومات بھی ہیں۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے کہ الفوائد، الفوائد کے نام سے، اس میں بھی انہوں نے مطالعے کے دوران جو ان کے سامنے علمی اور فنی باتیں سامنے آتی گئیں، حدیث کے نقطے سامنے آتے گئے، کسی آیت سے اگر کوئی مسائل فوائد کا استنباط ہوا، کسی حدیث سے فوائد کا استنباط ہوا، یا ان کے ذہن میں اللہ نے خود کوئی بات القاء کی، تو انہوں نے وہ سب مضامین اس میں یکجا کیے۔ ان کی ایک کتاب ہے احکام و اہل الذمہ، احکام و اہل الذمہ میں انہوں نے ذمیوں کے احکامات کیا ہیں، اگر مسلم ملک میں کوئی غیر مسلم رہ رہے ہوں تو کافروں کے کیا احکامات ہیں، ذمیوں سے متعلق کیا احکامات ہیں، اور اسلام نے ذمیوں کی کتنی رعایت رکھی ہے، تو اس طرح کے جتنے احکامات ہیں انہوں نے ان کو ابواب کی ترتیب پہ یکجا کر دیا۔ تو اس لیے مسلم مملکت میں غیر مسلم رہائشیوں کے بارے میں تفصیلی احکامات کے لیے یہ کتاب مفید ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان، اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان، شیطان انسان کو کیسے دھوکہ دیتا ہے اور انسان اس کے دھوکے میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہے،
تو اس طرح کی اس میں معلومات انہوں نے ذکر کی ہیں. شیطان سے کیسے بچا جائے، اس کے بچنے کے لیے کیا تدابیر ہیں، انسانی دل پر شیطان کیسے اثر انداز ہوتا ہے، دل کی حفاظت کیسے کی جائے، اور انسانی قلب کی کتنی قسمیں ہیں، دل کو تقویت کس چیز سے ملتی ہے، اس طرح کی ساری مباحث اس کتاب میں ہیں. اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان. اسی طرح ان کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان فی حکم طلاق الغصبان. اغاثۃ اللہفان فی حکم طلاق الغصبان. اگر ایک آدمی غصے میں طلاق دے رہا ہے تو کیا غصے کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ ایک آدمی نشے کی حالت میں طلاق دے دے تو غصے کی، نشے کی حالت میں، جنون کی حالت میں جو طلاق ہے، تو اس طرح طلاق سے متعلق دیگر بھی اس میں مفید معلومات یکجا ہیں. ان کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین. مدارج السالکین یہ مدارج السالکین یہ کتاب صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کی تشریح پر ہے. یہ 3 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. تو مدارج السالکین فی منازل بین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کتاب میں انہوں نے غیر اللہ کی عبادت سے ممانعت، عبادت کی اقسام، استعانت کی اقسام، عبادت کی تقدیم کی وجہ، استعانت کی تاخیر کی وجہ، سورہ فاتحہ میں اسرار و رموز، اور یہ سورہ فاتحہ کس طرح قرآن کا خلاصہ ہے، اس طرح یہ سب مباحث لکھی ہیں. اس سے ان کی علمی جلالت شان کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کی تشریح اور توضیح میں ان کی 3 جلدوں پر یہ کتاب ہے. مدارج السالکین کے نام سے علامہ ابن قیم کی. ایک ہے مفتاح دار السعادہ. مفتاح دار السعادہ، اس کتاب کا عنوان علم ہے. علم کی فضیلت قرآن کریم سے، احادیث کی روشنی میں علم کی فضیلت پر عقلی دلائل، 30 عقلی دلائل انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ علم جو ہے وہ مال سے افضل ہے، اور علم اسلاف امت کا گویا کہ ایک علمی ذخیرہ ہے. پھر علم سے متعلق حکایات اور واقعات بھی اس میں ہیں. علم کی تقدیم کی قرآن کریم اور حدیث سے مستنبط اس کی توجیحات اور استدلالات بھی ہیں. یہاں یاد رہے ایک کتاب ہے مفتاح السعادہ، وہ علامہ تاش کبرزادہ کی ہے. تو مفتاح السعادہ الگ چیز ہے اور مفتاح دار السعادہ الگ کتاب ہے. تو پہلی کتاب کا مصنف علامہ تاش کبرزادہ ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہے مصنفین کے حالات، علماء کے حالات اور ان کی کتابوں کا تعارف، فنون کا تعارف. علامہ تاش کبرزادہ کی مفتاح السعادہ، اور مفتاح دار السعادہ کا جو عنوان ہے وہ علم ہے. تو گویا اس کتاب کا عنوان جو علامہ تاش کبرزادہ کی ہے اس کا عنوان فنون کا تعارف، مصنفین کا تعارف، اور ان مصنفین کی لکھی ہوئی کتابوں کا تعارف، اور اس کتاب کا عنوان وہ علم ہے. ویسے تو علم پر اگر آپ نے تفصیلاً ذوق ہے پڑھنے کا تو وعلم آدم الاسماء کلہا کے ذیل میں تفسیر کبیر میں مطالعہ کریں. تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں علم کی فضیلت، قرآن کریم، احادیث، آثار، اقوال سلف، دلائل عقلیہ اور واقعات، بہت بڑا مواد ہے اس آیت کے ذیل میں امام رازی نے جو تفسیر کبیر میں ذکر کیا. اور اگر اس سے پیچھے جائیں تو علامہ ابن عبدالبر مالکی متوفہ 463 کی جامع بیان العلم و فضلی، جامع بیان العلم و فضلی ہی علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے بالسند جو ہے وہ علم کی فضیلت اور علم سے متعلق تفصیلات اس کتاب میں ذکر کی. بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی کتاب ہے جس عنوان پہ انہوں نے لکھا نہایت مفید لکھا. ان کی ایک ہے القصیدۃ النونیہ
القصیدۃ النونیہ یعنی وہ قصیدہ جس کے ہر شعر کے آخر میں نون آ رہا ہے، اس میں انہوں نے اشعار ذکر کیے ہیں اور ان اشعار میں انہوں نے خاص طور پہ عقائد کو، عبادات کو بیان کیا اور فرق باطلہ کی تردید کی ہے، تو اس لحاظ سے یہ کتاب بھی بڑی مفید ہے۔ ایک ان کی الفروسیہ ہے، الفروسیہ، اس میں انہوں نے زیادہ عنوان اس کو رکھا کہ جہادی مقابلوں میں شرکت کی جائے، گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہو، اونٹوں کا مقابلہ ہو، تیر اندازی ہو، مشق ہو، جہاد کے لیے تربیت ہو، جہادی انداز میں آگے بڑھنا ہو، اور اس طرح کی دیگر ادبی معلومات اس کتاب میں انہوں نے یکجا کی ہیں۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ کتابیں بڑی مفید تصانیف ہیں جو مواد کے لحاظ سے بڑے جامع ہوتی ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی جا بجا آیات کی تشریح کی، ضرورت تھی کہ ان تشریح کو جمع کیا جائے، تو ایک کتاب ہے بدائع التفسیر، بدائع التفسیر، یہ 6 جلدوں میں دار النفائس سے طبع ہے، تفسیر بدائع التفسیر کے نام سے تفسیر۔ دیکھیں پہلے جو بات تھی وہ بدائع الفوائد تھی، یہ کتاب انہوں نے خود نہیں لکھی، بدائع تفسیر، یہ ان کی کتابوں سے جو قرآن کریم کی آیات کی تشریح ہے اس کو جمع کیا گیا اور اس کو جمع کر کے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ سورہ فاتحہ کی تشریح اور سورہ فلق اور ناس کی تشریح ابن قیم کی بڑی عالمانہ ہے۔ سورہ فاتحہ اور آخری معوذتین، سورہ کوثر کی تشریح بھی میں نے اس میں پڑھی، اس میں 21 نکات انہوں نے ذکر کیے ہیں بلاغت کے، ایک آیت میں 5 نقطے ذکر کیے، پھر دوسری آیت میں 6 نقطے ذکر کیے، پھر تیسری آیت کے اندر انہوں نے 10 نقطے ذکر کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ان کے ذہن کو بڑا کھولا تھا، تو ایسی مفید مباحث اس میں ملیں گی جو دیگر کتابوں میں نہیں ہیں۔ اس طرح علامہ ابن قیم نے اپنے استاد کی تصانیفات کے نام بھی لکھے ہیں، اسماء مؤلفات شیخ الاسلام لابن تیمیہ، اسماء مؤلفات شیخ الاسلام لابن تیمیہ، تو علامہ ابن تیمیہ نے جن عنوانات پہ لکھا ہے انہوں نے ان کتابوں کے نام لکھے۔ ان کی ایک کتاب ہے شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والتعلیل، شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والتعلیل، اس کتاب کا عنوان ہے تقدیر۔ تقدیر کو سب سے بہتر انداز میں اگر کسی نے سمجھایا ہے عالمانہ انداز میں تو یہ کتاب ہے شفاء العلیل۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا تقدیر کے اندر تقدیر کی قسمیں کتنی ہیں، تقدیر کے عقیدے کی اہمیت کتنی ہے، حضرات سلف نے اس عقیدے کو کس طرح سمجھا، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، لوح محفوظ میں جو تمام چیزوں کا اندراج ہے اس سے کیا مراد ہے، اس طرح کی جملہ مباحث اس کتاب میں ہے۔ ان کی ایک کتاب الروح ہے، کتاب الروح، اس کا بھی اردو میں ترجمہ چھپ چکا ہے۔ اس کتاب کا عنوان زیادہ تر اس میں مباحث روح سے متعلق ہے، انسان کے جو روح کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے، ایک تعلق تو وہ تھا جو ماں کے پیٹ میں تھا، 4 مہینے کے بعد روح آئی، ایک تعلق وہ ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے، اور ایک تعلق وہ ہے جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے لیکن روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اور چوتھا وہ تعلق ہے جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے تو روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اور 5واں جب انسان حشر کے میدان میں اللہ اسے زندہ کرے گا پھر روح کا تعلق ہوگا۔ یہ 5 قسمیں ابن قیم نے کتاب الروح میں لکھی۔ تو روح کا جسم سے تعلق 5 طرح ہے، ایک ماں کے پیٹ میں، اور نمبر 2 دنیا میں آنے کے بعد ہے، اور تیسرا نیند کی حالت میں ہے، اور چوتھا قبر میں ہے، اور 5واں حشر کے میدان میں۔ دنیا میں انسان کا جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے، اس لیے جو تکلیف ہوتی ہے جسم پر پہلے ہوتی ہے اس کے واسطے سے روح پر ہوتی ہے، اور قبر کے اندر روح غالب ہے اور جسم مغلوب ہے، قبر میں بھی نیند میں بھی روح غالب ہے اور جسم مغلوب ہے۔
اور حشر کے میدان میں دونوں غالب ہوں گے. وہاں جو زندگی ہوگی وہاں جسم بھی غالب ہوگا، روح بھی غالب ہوگی. اب یہاں سمجھے کہ عموماً جتنے اشکالات عذاب قبر پر ہو رہے ہوتے ہیں، اگر یہ بات سمجھ آ جائے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. کیا بات سمجھ آ جائے کہ یہاں تو جسم اصل ہے، اس لیے جسم حرکت کر رہا ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن قبر کے اندر روح اصل ہوگی، جسم اس کے تابع ہوگا. اس لیے جسم تو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں کر رہا، لیکن روح اس کی گردش کر رہی ہے. روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق ہے. جیسے نیند میں انسان کا جسم لیٹا ہوا بظاہر کوئی حرکت نہیں کر رہا، لیکن روح کبھی حرم میں ہے اور روح کبھی گاؤں میں ہے، کبھی خوشی کا موقع ہے، کبھی غم کا موقع ہے، اس کے اثرات جسم پہ نظر بھی آ رہے ہیں. تو جسم اسی طرح بے جان نظر آ رہا ہے کہ اس تو کوئی حرکت، اٹھتے بیٹھتا چلتا پھرتا نہیں ہے، لیکن روح کا مکمل روح کی حرکت ہے. اب روح کا جسم کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہے؟ کیا موت کے بعد روحیں جسم میں دوبارہ لوٹ کر آتی ہیں یا نہیں؟ اہل سنت کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر یہ ہے تعاد الروح فی جسدی. یہ سنن ابی داؤد کی روایت میں روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے. لوٹانے کے بعد انسان سے عذاب اور سوال جواب ہوتے ہیں. اس کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے. اس لیے عذاب اور ثواب میں روح اور جسم دونوں شریک ہوتے ہیں. عذاب جو بھی ہوگا روح جسم دونوں کو ہوگا، ثواب ہوگا روح جسم دونوں کو ہوگا. یہاں ایک ہوتا ہے جسم مثالی. جسم مثالی یہ تعبیر صوفیاء نے اس لیے اختیار کی تھی کہ جب یہ اشکال ہونے لگا کہ بہت سو کو جانوروں نے کھا لیا، سمندر میں ڈوب گئے، ان کے جسم کو آگ لگ گئی، تو کیا ان کو عذاب کیسے ہو رہا ہوگا؟ تو وہاں یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ بھئی جن کا اگر جسم نہیں ہے تو اللہ اس طرح کے جسم مثالی دے دے گا، اس کو اللہ عذاب ثواب دے گا. ورنہ جس کا اصل جسد موجود ہے تو وہی جسم کا اسی روح کے ساتھ تعلق ہوگا، عذاب ثواب میں وہی شریک ہوں گے. تو چونکہ اگر جسم کے ذرہ ذرہ بھی ہو جائے تب بھی وہ اللہ کے علم میں موجود ہے، اور اللہ قادر ہے جہاں بھی ذرات ہوں گے اللہ روح کا اس کے ساتھ تعلق کر کے اس جسم کو عذاب اور ثواب دے گا. بخاری کی روایت میں ایک شخص نے وصیت کی تھی میرے جسم کو جلا دو اور اس کی راکھ بنا کے ہوا میں بکھیر دو. اللہ تعالیٰ نے اسے جب دوبارہ زندہ کیا، کہا تو نے ایسے کیوں وصیت کی؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو یہاں اس کے جسم کے ذرات ہو گئے تھے، لیکن اللہ قادر تھا، اللہ نے وہ ذرات دوبارہ جمع کر دی. اس طرح اس کتاب میں بعض بڑے مفید واقعات ہیں، وہ جس طرح مثلاً جنہوں نے صحابہ اکرام کی گستاخیاں کی، اللہ نے دنیا میں کیا سزائیں دی، حضرات صحابہ کی، حضرات سلف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کی گستاخی کرنے والے لوگ کون کون تھے، اور ان کے جسم کس طرح مسخ ہوئے، پھر روح کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ کیسا تھا. اس طرح کے بعض واقعات میں نے سلف صالحین میں لکھے بھی ہیں. اگر آپ میں کسی کا ذوق ہو تو اس کتاب کو بھی مطالعہ کریں، نہایت مفید معلومات ہیں اس میں. کتاب کا نام کتاب الروح، سمجھ گئے؟ ابن قیم کی جو کتاب ہے اس کا نام کتاب الروح ہے. اس طرح ابن قیم کی ایک الطب النبوی، الطب النبوی کے نام سے اس کا بھی اردو میں ترجمہ شائع ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کو نقل کی، یعنی حضور سے جو باتیں طب کے حوالے سے منقول ہیں. آپ نے اگر پھلوں کے، سبزیوں کے فوائد بیان فرمائے، کن دو چیزوں کو آپ نے کھانے میں جمع کیا، کن دو چیزوں کو آپ نے کھانے میں جمع نہیں کیا. ایک الطب النبوی امام ذہبی کی ہے اور ایک الطب النبوی ابو نعیم اصفہانی کی ہے. لیکن زیادہ شہرت جو ملی ہے وہ علامہ ابن قیم کی کتاب کو، جامعیت اور حسن ترتیب کے لحاظ سے یہ کتاب سب پر فائق ہے. ایک ان کی ہے تحفۃ المودود باحکام المولود، تحفۃ المودود باحکام المولود، بچے کی پیدائش کے وقت احکامات کیا ہیں، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے شرعی احکامات کون کون سے ہیں، انہوں نے ترتیب کے ساتھ ان احکامات کا تذکرہ کیا. تو یہ بھی ایک مختصر بڑا مفید رسالہ ہے. جنت کے بارے میں کہ جنت میں انعامات کون کون سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انعامات تیار کیے ہیں. ہادی الارواح الی بلاد الافراح، ہادی الارواح الی بلاد الافراح، ابن قیم کی کتاب ہے، 70 ابواب ہیں. اس میں ہر باب کے تحت انہوں نے جنت کے انعامات، جنت میں نہریں کس طرح ہیں، حوریں کس طرح ہوں گی، جنت کا کھانا پینا کس طرح ہوگا، جنت کے متعلق اس سے مفید کتاب آپ کو نہیں ملے گی. عالمانہ انداز ہے اور ہر بات کو بسند ذکر کیا ہے، روایات اس میں مستند ہیں. ورنہ عموماً
ترغیب و ترہیب میں جنت اور جہنم کے تذکرے میں غیر مستند روایات بہت آ جاتی ہیں، لیکن یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی مفید ہے۔ تو نام کیا ہے؟ ہادی الارواح الی بلاد الافراح، تو یہ بھی علامہ ابن قیم کی ہے۔ بہرحال یہ میں نے چند وہ کتابیں جو سامنے آئیں اس کا میں نے تذکرہ کر دیا، تو اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ ہو تو یہ نہایت مفید ہے۔ جس کتاب کا تذکرہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہ ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ اعلام کہتے ہیں آگاہ کرنا، موقع توقیع سے، توقیع اصل میں دستخط کو کہتے ہیں، یعنی رب العالمین کی طرف سے ان احکامات کی آگاہی جس میں اللہ نے گویا مطلع کر دیا۔ دستخط کرنے سے چیز کی صحت ہو جاتی ہے نا، تو یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ چیزیں، وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے بیان کیے، وہ شریعت کے احکامات جو مستند ہیں، وہ نصوص جو مستند ہیں، اور وہ اسباب، ذرائع اور مآخذ جو مستند ہیں، وہ انہوں نے اس کتاب میں لیے۔ ابن قیم نے اس کتاب کے اندر شروع میں ذکر کیا فتویٰ دینے کی کیا اہمیت ہے، فتویٰ دینے کی اہمیت کیا ہے، فتویٰ کون لوگ دیں گے، صحابہ میں مفتی کون تھے۔ تو میں نے اس کے جو مباحث ہیں وہ اسی کتاب کے شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا، کتب فقہ کے تعارف کے شروع میں فتوے کا تاریخی پس منظر، اس میں اکثر مباحث اسی کتاب سے، اعلام الموقعین سے، کہ صحابہ میں فتویٰ دینے والے کون لوگ تھے، یعنی متوسط فتاویٰ کون دیتے تھے، زیادہ فتاویٰ کن صحابہ کے ہیں، قلیل الفتاویٰ صحابہ اکرام میں کون کون سے ہیں، انہوں نے ہر ایک کے نام لکھے اور انہوں نے بتایا ہر ایک کے فتاویٰ کی تعداد کتنی بنتی ہے کہ اگر اسے جمع کیا جائے۔ جیسے اب انہوں نے وہ صحابہ اکرام کہ جن کے فتاویٰ کی تعداد سب سے زیادہ منقول ہے، زیادہ تر فتاویٰ ہیں، وہ 7 صحابہ اکرام ہیں، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت زید بن ثابت، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر۔ علامہ ابن قیم نے لکھا وَيُمْكِنُ أَن يُجْمَعَ مِنْ فَتْوَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ صِفْرٌ زَخْمٌ، اگر ان کے فتاویٰ آپ جمع کریں گے تو ایک زخیم جلد میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر وہ صحابہ اکرام کہ جن سے فتاویٰ کی تعداد منقول ہے لیکن متوسط انداز میں ہے، تو ان میں 20 صحابہ اکرام کے نام لکھے ہیں جن سے اوسطاً فتاویٰ ہے، اور اگر انہیں جمع کیا جائے تو ایک چھوٹی جلد میں وہ جمع ہو جائے۔ يُمْكِنُ أَن يُجْمَعَ مِنْ فُتْيَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ صَغِيرٌ جِدًّا، کہ اگر اسے جمع کریں گے تو ایک چھوٹی جلد میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر 110 صحابہ اور صحابیات کے نام لکھے ہیں کہ جو بہت کم فتویٰ دیا کرتے تھے، اور کہا اگر ان کو جمع کریں گے تو یہ بھی ایک نہایت مختصر کتابچے کی صورت میں جمع ہو جائیں گے۔ يُمْكِنُ أَن يُجْمَعَ مِنْ فُتْيَا جَمِيعِهِمْ جُزْءٌ صَغِيرٌ فَقَدْ بَعْدَ التَّقَصِّي وَالْبَحْثِ۔ تو بہرحال اس کتاب میں انہوں نے صحابہ اکرام میں فتویٰ دینے والے، تابعین میں فتویٰ دینے والے، تبع تابعین میں فتویٰ دینے والے، اس کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح اس کتاب میں امام احمد کے اصول کیا ہیں، امام احمد جو مسائل کا استنباط کرتے ہیں ان کے ماخذ اور اصول کیا ہیں، سد ذرائع پر بحث کی ہے، ہیلوں پر بحث کی ہے، قیاس کا اس میں تذکرہ کیا ہے، خاص طور پہ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاویٰ بھی نقل کیے، آپ سے جو مسائل پوچھے گئے اور آپ نے جو ان کے جوابات دیے ہیں انہوں نے اس کا بھی تذکرہ اس کے آخر میں کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے جا بجا مباحث کے دوران صحت کا بڑا اہتمام کیا، آثار اور دلائل کو بالکثرت ذکر کیا۔ اس کتاب میں نصوص شرع، فقہ، اصول فقہ، مقاصد شریعت اور سیاست شرعیہ کا بیان ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن و سنت، اجماع، قیاس، استصحاب حال، مسائل مرسلہ اور سد ذرائع سے متعلق اہم معلومات اس میں یکجا کی ہیں۔ اس میں اس خط کا بھی تذکرہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، اور اس خط کی بھی خوب وضاحت کی ہے۔ صحابہ اکرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں فقہا کون تھے، مکہ میں فقہا کون تھے، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، اور ان کے فتاویٰ کون کون سے ہیں، علم و تحقیق کے لحاظ سے ایسے بڑے شاہ سوار کون لوگ ہیں، ان کی سوانح بھی اس میں ہیں۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے تو بڑی مفید معلومات پر مشتمل ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو علوم و افکار تھے اس کی بھی ترجمانی کی ہے، اور اپنے شیخ کے نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے، خاص طور پہ تقلید، حیلہ، رائے اور طلاق، ان مباحث میں جمہور علماء کی رائے سے یہ ہٹ کر اپنے استاد کی رائے پہ چلیں۔
انہوں نے جو ہیلوں کی بحث کی ہے، قیاس کی بحث کی ہے، تقلید پر ہے، طلاق ثلاثہ کو ایک کہنا ہے، اس قسم کے جو تفردات ہیں، اس میں ان کی وہی رائے تھی جو ان کے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے تھی۔ اس لیے اگر شذوذ اور تفردات کو اس سے الگ کر دیا جائے تو فی نفسی یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب اس وقت 4 جلدوں میں شیخ عبدالسلام ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ تو میں نے ابن قیم رحمہ اللہ کا آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ تعارف بھی عرض کیا اور ان کی کتابوں کا بھی، اس لیے جو کتاب بھی ممکن ہو مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہو۔